بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی العوارض۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں عوارض کے بارے میں۔ عوارض عارض کی جمع ہے۔ یہ باہر سے یا خارج سے کوئی بھی چیز روزہ دار کو لاحق ہو جائے تو اس کو عارض کہیں گے، یعنی جیسے یہاں بتائیں گے مرض، سفر، حمل، دودھ پلانا یا اکراہ یعنی مجبور کر دینا، یا بھوک، پیاس، یہ جو لاحق ہونے والی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بعض میں روزہ توڑ دینا جائز ہوتا ہے اور بعض میں روزہ نہ رکھنا جائز ہوتا ہے۔ وہ میں وضاحت کرتا جاؤں گا۔ ایک دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا جائز، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر روزے کو رکھے ہوئے روزے کو توڑا جا سکتا ہے۔ فرمایا لمن خاف زیادت المرض او بطء البرء، اس شخص کے لیے، لمن اس شخص کے لیے، خافا جس کو خوف ہو، زیادت المرض مرض کی زیادتی کا، یعنی جس کو بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، او بطء البرء یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خوف ہو، یعنی یا تو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا پھر روزہ رکھنے سے دیر سے ٹھیک ہوگا، یعنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ والحامل اور حاملہ عورت کے لیے، حمل والی عورت کے لیے، ومرضع اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے، کہ خافت نقصان العقل او الہلاک او المرض علی نفسها، کہ وہ دودھ پلانے والی عورت جس کو عقل کی کمی کا خوف ہو یا ہلاکت کا خوف ہو یا بیماری کا خوف ہو، علی نفسها اپنے آپ پر، نسباً او رضان اور جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، یعنی وہ جو بچہ ہے چاہے نسبی لحاظ سے اس کا بچہ ہے یا وہ دائی ہے اور دودھ پلا رہی ہے، یعنی اس بچے کی ماں نہیں ہے بلکہ ویسے رضائی ماں ہے، اس کو دودھ صرف پلا رہی ہے، تو ان صورتوں میں اس کے لیے یعنی روزہ دار کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے روزہ رکھا، بیمار ہو گیا، اب اس کو بیماری سے یہ اندیشہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگی، وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ اور مرضع عورت کے بارے میں بھی کہ جب اس کو ہلاکت کا یا مرض کا خوف، والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة او اخبار طبیب مسلم حاذق عدل۔ اب خوف کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں کہ پیچھے جو ذکر کیا نا کہ جس روزہ دار کو مرض کی زیادتی کا یا دیر سے ٹھیک ہونے کا خوف ہو، اب خوف کب معتبر ہوگا، کب خوف کا اعتبار کیا جائے گا؟ فرمایا والخوف المعتبر، اور خوف کا اعتبار کیا جائے گا ما کان مستندا لغلبۃ الظن بالتجربۃ، دو چیزیں بتلائیں گے کہ جس میں خوف کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک ایسا غلبہ ظن جو تجربہ کی بنیاد پر ہو، غلبہ ظن پیچھے ہم پڑھائے ہیں یعنی جو یقین کے نزدیک ہوتا ہے، یعنی غلبہ ظن وہ ہوتا ہے کہ جس پر بندے کا دل یا قلب مطمئن ہو جاتا ہے، تو جس کو تجربہ کے ساتھ غلبہ ظن ہوا ہو، غالب اس کا گمان یہ ہو تجربہ کی بنیاد پر کہ اس کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے وہ ٹھیک ہوگا۔ اب تجربہ کیسے حاصل ہوگا؟ تجربہ بھی دو صورتوں میں حاصل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پہلے کبھی وہ خود بیمار ہوا تھا
اور روزہ رکھنے سے اس کی بیماری میں اضافہ ہوا تھا یا وہ دیر سے ٹھیک ہوا تھا، یا وہی مرض کسی اور مریض میں پایا جاتا ہو اور اس مریض نے جب روزہ رکھا تھا تو وہ دیر سے ٹھیک ہوا تھا، یا اس کے مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، تو یہ ہے تجربہ۔ یہ دو چیزوں سے حاصل ہوگا، یا اس کی اپنی بیماری سے یا کسی اور کی بیماری سے۔ تو تجربہ کی بنیاد پر ظن غالب کی بنیاد رکھی گئی ہو یا غلبہ ظن تجربہ کی بنیاد پر ہو تو تب خوف معتبر ہے، او اخبار طبیب مسلم حاذق عدل، یا دوسری اب صورت بتلا رہے ہیں خوف معتبر کی، یا طبیب کے خبر دینے سے، ایسا طبیب جو مسلم ہو، حاذق ہو۔ حاذق کا مطلب یہ کہ قابل ہو، لائق ہو۔ ان دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستند ہو، سند یافتہ ہو، یعنی وہ ڈاکٹر جو مستند نہیں ہے یا لائق نہیں ہے یا قابل نہیں ہے، ویسے دکان کھولی ہوئی ہے یا جیسے بعض میڈیکل سٹور والے علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بات یا ان کی خبر معتبر نہیں ہوگی۔ طبیب کا یا ڈاکٹر کا حاذق ہونا یعنی قابل ہونا، لائق ہونا، اپنے شعبے میں لائق ہونا ضروری ہے۔ عدل یعنی عادل ہو، فسق کرنے والا نہ ہو، نیک آدمی ہو، یعنی خدا خوفی رکھنے والا۔ لائق ڈاکٹر کی خبر سے بھی خوف معتبر ہوگا، یعنی ان خوبیوں کا ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ روزہ نہ رکھو ورنہ مرض بڑھ جائے گا، یا دیر سے آپ ٹھیک ہوں گے، یا حاملہ عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو ڈاکٹر کہہ دے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا روزہ توڑ سکتے ہیں۔ وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ عَطْشٌ شَدِيدٌ أَوْ جَوْعٌ يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكَ، اور اس شخص کے لیے وَلِمَنْ حَصَلَ لَهُ، اور اس شخص کے لیے، کیا اس شخص کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے، جو لمن اس شخص کے لیے حَصَلَ لَهُ عَطْشٌ شَدِيدٌ، جس کو شدید پیاس لاحق ہو گئی ہو، جس کو شدید پیاس لگ گئی ہو، اور یہ شدید پیاس اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہ ہو۔ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگی، وہ بلا وجہ دوڑتا رہا اور اس کو پیاس لگ گئی، تو پھر روزہ جب توڑے گا تو اس پر اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ تو اپنے عمل کی وجہ سے اس کو شدید پیاس نہیں لگنی چاہیے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہیں لگنی چاہیے۔ تو جس شخص کو شدید پیاس لگی ہو، او جوعن یا ایسی بھوک ہو، او جوعن ایسی بھوک کہ یخاف منہ الہلاک، کہ وہ ڈرتا ہو اس بھوک یا پیاس سے ہلاکت سے، یعنی وہ روزہ دار خوف رکھتا ہو یا ڈرتا ہو، یا خاف ہو وہ خوف رکھتا ہو، منہ الہلاک اس بھوک یا پیاس سے ہلاکت کا۔ یہاں میں نے معروف پڑھا ہے، مجہول بھی پڑھا جا سکتا ہے، بعض کتابوں میں اسی طرح مجہول لکھا ہوا ہے، یعنی یخاف منہ الہلاک، یعنی اس کو ہلاکت کا خوف ہو۔ تو بہرحال جس روزہ دار کو شدید پیاس لگی ہو یا شدید بھوک لگی ہو کہ اس بھوک سے وہ ہلاکت سے ڈرتا ہو یا ہلاکت سے ڈرایا گیا ہو، یا یعنی اس کو ہلاکت کا خوف ہو، تو پھر اس صورت میں بھی وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ وَلِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَصَوْمُهُ أَحَبُّ إِن لَّمْ يَضُرَّهُ، آگے فرما رہے اور اس مسافر کے لیے فطر جائز ہے۔ وَلِلْمُسَافِرِ الْفِطْرُ، یعنی مسافر کے لیے فطر یعنی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یاد رکھیں یہاں میں روزہ چھوڑنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں،
توڑنے کا نہیں، اس لیے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی تب گنجائش ہے جب اس نے سحری حالت سفر میں کی ہو، یعنی فرض کیا کسی نے سفر کیا ہو طلوع فجر سے پہلے اور سحری وغیرہ کا جو وقت ہے وہ سفر میں ہی آیا ہو تو تب اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص نے سحری گھر کھائی، حالت اقامت میں مقیم تھا، پھر صبح 9 یا 10 بجے یا سورج جب طلوع ہو گیا اس کے بعد یا طلوع فجر کے بعد اس نے سفر کیا تو پھر اس کے لیے سفر میں روزہ معاف نہیں ہے، اس مسافر کے لیے روزہ معاف ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے سفر کیا ہو، یعنی جس کی سحری جو ہے وہ حالت سفر میں آئی ہو، اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ تو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، وصومہ احب، اور مسافر کے لیے روزہ رکھنا پسندیدہ ہے، یعنی روزہ رکھے گا تو یہ اچھا ہے، اور اگر چھوڑ دے گا تب بھی اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اور رکھنا کب پسندیدہ ہے؟ علم یضرہ، جب روزہ اس کو نقصان نہ دے، یعنی روزہ اس کو تکلیف نہ دے۔ یہاں نقصان سے مراد ہلاکت کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مشکل میں نہ ڈالے، تب اس کے لیے روزہ رکھنا مسافر کے لیے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ نیز مسافر کے لیے اس وقت روزہ رکھنا پسندیدہ ہوگا، ایک تو وجہ یہ کہ جب اس کو نقصان نہ دے روزہ یا مشکل میں نہ ڈالے، دوسرا یہ کہ وَلَمْ تَكُنْ عَامَةُ رُفَقَتِهِ مُفْطِرِينَ وَلَا مُشْتَرِكِينَ فِي النَّفْقَةِ، اور نہ ہوں اس کے زیادہ تر دوست عام رفقا، عامت رفقت ہی، یعنی اس مسافر کے زیادہ تر دوست مفترینہ چھوڑنے والے، یعنی جس قافلے کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے اس قافلے میں اس کے زیادہ تر دوست روزہ چھوڑنے والے نہ ہوں۔ وَلَلْمُشْتَرِكِينَ فِي النَّفْقَةِ، اور یعنی یہ دوسری چیز ہو گئی کہ جب اس کے زیادہ تر دوست روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تھوڑے ایسے ہیں قافلے میں کہ جنہوں نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، تو تب روزہ رکھنا اس کے لیے پسندیدہ ہوگا۔ جب اس کے لیے مسافر کے لیے جب روزہ نقصان دہ ہو، اس کو تکلیف پہنچاتا ہو، یا اس کے اکثر جو دوست ہیں وہ روزہ چھوڑنے والے ہوں، انہوں نے روزہ نہ رکھا ہو۔ تیسری صورت وَلَلْمُشْتَرِكِينَ فِي النَّفْقَةِ، اور اس کے دوست نفقہ میں مشترک نہ ہوں، یعنی سب کا اکٹھا نفقہ نہ ہو۔ پرانے زمانے میں قافلوں کی صورت میں جب سفر کیا جاتا تھا تو آٹا وغیرہ مشترکہ طور پر استعمال کیا جاتا تھا، تو جب اس کے زیادہ تر دوست نفقہ میں مشترک نہ ہوں، شریک نہ ہوں، فَإِن كَانُوا مُشْتَرِكِينَ أَوْ مُفْطِرِينَ، پس اگر اس کے دوست نفقہ میں شریک ہوں یا روزہ چھوڑنے والے ہوں تو فَالْأَفْضَلُ فِطْرُهُ، تو پھر مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہوگا۔ کیوں؟ موافقۃ للجماع، جماعت کے ساتھ موافقت کی وجہ سے، یعنی تین ایسی صورتیں مسافر کے لیے بتائیں کہ اگر ویسے تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن تین چیزیں نہ پائی جائیں تو تب زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو پھر پسندیدہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ روزہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسرا یہ کہ اس کے جو سفر میں شرکاء ہیں وہ زیادہ تر روزہ چھوڑنے والے نہ ہوں، یا اس کے جو دوست ہیں نفقہ میں اس کے ساتھ شریک نہ ہوں۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہوگا۔ وَلَا يَجِبُ الْإِيصَاءُ عَلَى مَنْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ بِمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَنَحْوِهِ كَمَا تَقَدَّمَ،
آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولا یجب الایصاء، وصیت کرنا واجب نہیں ہے، ولا یجب الایصاء، وصیت کرنا واجب نہیں ہے، الا من مات قبل زوال عذرہ، جس شخص کے ولا یجب الایصاء الی من مات قبل زوال عذرہ، کہ جس شخص ولا یجب الایصاء اور وصیت کرنا واجب نہیں ہے، الی من مات، اس شخص پر جو فوت ہو گیا ہو، قبل زوال عذرہ، عذر کے زوال سے پہلے، بمرض و سفر و نحوہ کما تقدم، جیسے مرض اور سفر وغیرہ جو پیچھے گزرے ہیں. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مریض تھا یا سفر میں تھا یا حاملہ عورت تھی یا دودھ پلانے والی عورت تھی، اب ابھی تندرست نہیں ہوئی تھی، یا مسافر تھا، مقیم نہیں ہوا تھا، حاملہ عورت تھی، وضع حمل نہیں ہوا تھا، بچہ بھی پیدا نہیں کیا تھا، یا دودھ پلانے والی تھی اور ابھی دودھ پلا رہی تھی، تو ان عذروں کے دوران اس بندے پر وصیت کرنا واجب نہیں ہے، کہ کیونکہ وہ عذر کے زوال سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے، یعنی ابھی اس کی جو مجبوری تھی روزے چھوڑنے کی وہ ابھی زائل نہیں ہوئی تھی، تو جب عذر زائل نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے وصیت کرنا واجب بھی نہیں تھا. وَقَضَوْا مَا قَدَرُوا عَلَى قَضَائِهِ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالصِّحَّةِ، وَقَضَوْا، اور وہ لوگ قضا کریں گے، یعنی روزوں کی قضا لوٹائیں گے، ما قدروا، جو قدرت رکھتے ہوں، علی قضائہ، اپنی قضا پر، بقدر الاقامت والصحت، اقامت اور صحت کی قدر کے برابر، یعنی ان روزوں کی قضا رکھی جائے گی جو حالت اقامت میں وہ بندہ اس نے حالت اقامت حاصل کی ہو، یعنی جو بندہ سفر میں ہی ہے اور سفر میں ہی فوت ہو گیا، تو پھر اس کی جگہ پر اس روزوں کا فدیہ دینا یا ان روزوں کی قضا لوٹوانا، یعنی کوئی زندہ آدمی لوٹا رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوگا. وَقَضَوْا، اور اسی طرح جب اقامت حاصل ہو جائے گی یا صحت حاصل ہو جائے گی، تو صحت حاصل ہونے کے بعد یا اقامت حاصل ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا. ولا یشترط، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سفر میں یا مرض میں اس پر قضا جو ہے نا وہ لازم نہیں ہوتی، قضا اس وقت لازم ہوگی جب وہ مقیم ہوگا یا اس کو صحت حاصل ہوگی. ولا یشترط التتابع فی القضاء، اور قضا میں تتابع شرط نہیں ہے، یعنی تتابع کہتے ہیں لگاتار روزے رکھنا. یہ مثال کے طور پر کسی کے 10 روزے رہ گئے تھے، 10 روزوں کی قضا کرنی ہے، یا جس طرح عورتیں ہیں کہ حیض کے دنوں میں ان سے روزے رہ گئے، تو اب لگاتار قضا رکھنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ وہ لگاتار رکھیں، ہاں لگاتار رکھیں گے تو یہ ان کے لیے مستحب ہوگا. لیکن اگر نہیں رکھیں گے لگاتار، یعنی ایک رکھ لیا پھر ہفتے کے بعد دوسرا رکھ لیا یا مہینے کے بعد پھر 2-3 اور رکھ لیے، تو پھر بھی قضا ان کی ادا ہو جائے گی. ولا یشترط التتابع فی القضاء، قضا میں تتابع لگاتار روزے رکھنا شرط نہیں ہے. فإن جاء رمضان آخر، پس اگر دوسرا رمضان آ گیا، قدم علی القضاء، تو
اس رمضان کے روزوں کو قضا پر مقدم کیا جائے گا، ولا فدیۃ بالتاخیر الیہ، اور اس تاخیر کی وجہ سے روزہ دار پر فدیہ لازم نہیں آئے گا۔ یعنی مثال کے طور پر کسی شخص پر کچھ روزے باقی تھے، ان کی قضا رکھنی تھی، ابھی قضا نہیں رکھی تھی کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اب دوسرے رمضان کے ادا روزے پہلے رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس رمضان میں پہلے پچھلے کے قضا روزے رکھنا شروع کر دے۔ اگر قضا کی نیت کرے گا بھی تو تب بھی قضا ادا نہیں ہوں گے، اس رمضان کے ادا ہی مراد لیے جائیں گے۔ تو اور اتنی جو اس نے تاخیر کی، یعنی پورا سال اس نے قضا نہ رکھی، تو قضا کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا رمضان گزر جائے تو گزرنے کے بعد وہ جو روزے اس پر رہتے ہیں ان کی قضا کر لے۔ یہاں میں نے فَإِن جَاءَ رَمَضَانٌ آخَرُ پڑھا، حالانکہ رمضان جو ہے الف نون کے ساتھ ہے، تو میں نے اس لیے پڑھا کہ یہاں وہ جو قاعدہ ہے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اس لیے کہ دو سبب نہیں پائے جاتے۔ الف نون زائدہ تان تو یہاں ہے، لیکن یہاں معرفہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ یہاں رمضان نکرہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا رمضان آ جائے، کوئی بھی دوسرا رمضان آنے سے یہ نکرہ ہو گیا، تو نکرہ جب ہوا تو ایک سبب پایا گیا، جب ایک سبب پایا گیا تو تنوین اس پر آئے گی، کیونکہ دو سبب نہیں پائے جاتے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں کچھ ایسی چیزیں بتلائی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزے کو توڑ دینا جائز ہوتا ہے۔ ایک مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا یا روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اسی طرح شدید پیاس لگی ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو، تو اس صورت میں بھی روزے کو توڑ دینا جائز ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔